کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، کسی کے راز معلوم ہوں تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی تو ہدیہ ہی ہے، بلکہ یہ سب سے قیمتی ہدیہ ہے۔ ویلکم بیک ٹو اردو زون 24۔ بڑھتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ منیبا شادی کے 5ویں روز ہی پرپل کلر کی پاؤں کو چھوتی فراک میں ملبوس ہلکا پھلکا سا میک اپ کیے اپنی گھنی آبشار کو ہاف کیچر میں مقید کیے تندہی سے نعمان کی شرٹ استری کر رہی تھی۔ جب وہ واش روم کا دروازہ کھولے، جینز میں ملبوس ٹاول گلے میں ڈالے، اس سے اپنے بال رگڑتا ہوا باہر نکلا۔ یہ کیا کر رہی ہو منیبا؟ منع کیا ہے نا تمہیں کہ یوں میرے چھوٹے چھوٹے کام مت کیا کرو۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تم سے اپنے کام کروانا۔ شادی سے پہلے بھی میں اپنے کام خود ہی کرتا تھا۔ شادی میں نے تم سے اپنے کام کروانے کے لیے نہیں کی۔ وہ منیبا کے شانوں پر ہاتھ رکھتا، اس کا رخ اپنی طرف کرتا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، اسے صوفے پر بٹھا کر خود شرٹ پریس کرنے لگا۔ آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، یہ میرا فرض ہے، اور آپ کے کام کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ آپ مجھ سے میری خوشی کا یہ ذریعہ نہیں چھین سکتے۔ منیبا ایک جھٹکے سے اٹھتی نعمان کے ہاتھ سے استری کھینچ کر منہ پھلائے شرٹ استری کرنے لگی۔ سیریسلی، سچ سچ بتانا منیبا، کہیں شادی سے پہلے اندر ہی اندر مجھ سے محبت تو نہیں کرتی تھی؟ مطلب یہ ارینج میرج تو نہیں لگتی جو اچانک بڑوں کا فیصلہ ہو اور محض چند دنوں میں وقوع پذیر ہو جائے؟ مجھے تو معاملات کچھ اور ہی لگتے ہیں۔ یعنی میری طرف سے تو کنفرم ارینج میرج ہی تھی، پر وہ شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھتا بات ادھوری چھوڑ گیا۔ ان کی شادی اچانک ہی ہوئی تھی۔ نصرت بیگم، جنہوں نے نعمان کے ماں باپ کی وفات کے بعد اس کا سگی اولاد سے زیادہ خیال رکھا تھا، وہ ماں کے بعد اس کی ممانی کم اور ماں زیادہ تھی، اور ماں ہونے کی حیثیت سے انہوں نے امان سے پہلے نعمان سے اس کی شادی کے حوالے سے رائے پوچھی تھی، کیونکہ بقول ان کے اب نعمان برسر روزگار تھا تو اب اکیلے رہنے کی کوئی تکی نہیں بنتی تھی۔ ممانی کے پوچھنے پر وہ کافی دیر تک خاموش رہا تھا، کیونکہ ابھی تک اس نے اس بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ جیسے آپ کو مناسب لگے ممانی جان، مجھے آپ کی پسند پر اعتبار ہے۔ یقیناً آپ میرے لیے کسی اچھی لڑکی کا انتخاب کریں گی۔ تب انہوں نے اس کے سامنے منیبا کا نام لے کر اس کی رائے جاننی چاہی تھی، اور اس نے بھی خاموشی سے اپنی رضامندی دے دی کہ شادی تو کسی نہ کسی سے کرنی ہی تھی، پھر وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی زندگی میں اس قدر بہار لے کر آئے گی کہ اسے اپنا اسیر ہی بنا ڈالے گی۔ اب بھی وہ مسلسل اس کی ٹانگ کھینچتا اسے چھیڑ رہا تھا۔ بظاہر خاموش طبع، سخت مزاج اور لیے دیے رہنے والا شخص کی اصل خوشیوں کا محور اب یہ لڑکی بن چکی تھی۔ سچ سچ بتانا، کہیں ممانی کو تم نے فورس تو نہیں کیا تھا مجھ سے شادی کروانے کے لیے؟ کیونکہ مجھے تو یہ لو میرج کا سین لگتا ہے۔ اب وہ اسے چند قدم دور سینے پر بازو باندھے مسکراتی نگاہوں سے اسے ایک جذب کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے شرٹ پریس کرتی منیبا کا بوکھلانا اور اس کے ہاتھوں کی واضح لرزش پوری شدت سے محسوس کرتا مسکرا دیا۔ جی نہیں، خیر لو میرج تو نہیں، البتہ لو آفٹر میرج ضرور ہے۔ وہ کھل کر مسکراتی اسے دیکھ کر گویا ہوئی، جبکہ اس کی بات پر نعمان کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ منیبا سر جھٹک کر مسکراتی جلدی جلدی سارا بکھیرا سمیٹ کر کچن کا رخ کر گئی۔ سارا کام ختم کرتے کرتے اسے 12 بج گئے۔ مغیث کے رونے کی آواز سن کر وہ کمرے کی جانب بڑھی۔ امی، یہ افرا کیا کہہ رہی ہے؟ سلا دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ ماں کے کمرے میں داخل ہوتی گویا ہوئی۔ ماں ابھی ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر تسبیح کرتی بیڈ ٹون سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ ایک فربہ مائل پروقار سی خاتون تھی، سفید دوپٹہ سر پر اوڑھے، ایک ٹانگ موڑے پر ایک ٹانگ کھڑی کیے وہ نہایت پرنور لگ رہی تھی۔ کیا کہہ دیا بفرت نے؟ تسبیح کے دانوں پر گردش کرتے ان کے ہاتھ ٹھٹکے اور وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ امی یہ کہہ رہی ہیں کہ خالہ آئی تھی آج میرا رشتہ۔ حواس باختگی سے بات کرتے اس کی زبان لڑکھڑائی، آنکھیں کسی بھی پل جھلک پڑنے کو بےتاب تھی۔ ہاں بیٹا، آپا آئی تھی آج امان کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے۔ میں تو… کیوں امی؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ کیا سوچ کے انہوں نے میرا رشتہ مانگا اپنے کالے کلوٹے بیٹے کے لیے؟ نصرت بیگم مسکرا کر اسے بتا رہی تھی۔ حقیقی خوشیوں کے گل ان کے چہرے پر کھل پڑے تھے جب سلا درشتی سے ان کی بات کاٹتی چیخ اٹھی۔ یہ کیا بکواس ہے سلا؟ یہ تم کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ وہ ناگواری سے گویا ہوئی۔ سلا کے انداز و اطوار دیکھتے نصرت بیگم کے ماتھے پر جا بجا بلوں کا اضافہ ہوا۔ کیا کمی ہے مجھ میں امی جو وہ میرے لیے اپنے اس کالے… بس کر دو سلا، یہ تم کون سے الفاظ استعمال کر رہی ہو امان بھائی کے لیے؟
اچھی خاصی روکدار پرسنالٹی ہے ان کی، اور کس دیدہ دلیری سے تم ان کی کھلتی گندمی رنگت کو کالے رنگ سے تشبیہ دے رہی ہو۔ افرا جو ان دونوں کا شور سن کر کمرے میں آئی تھی، سلا کی بد زبانی سن کر چٹک کر گویا ہوئی۔ تم تو منہ بند ہی رکھو، امان کی چمچی نہ ہو تو۔ وہ افرا کی جانب دیکھتی آنکھیں نکال کر غرائی۔ تم اب حد سے بڑھ رہی ہو سلا، اپنی زبان کو لگام دو، تمہارا یہ جواز ہرگز قابل قبول نہیں۔ پہلی بات تو امان بہت پیارا فرمانبردار بچہ ہے، دوسری بات وہ برسر روزگار ہے، اچھا کماتا ہے۔ بس کر دیں امی، بس کر دیں، بہت اچھا کماتا ہے، وہ ایک پڑھا لکھا گوار شخص ہے جو پڑھ لکھ کر سڑک کنارے چائے کا ٹھیلا لگاتا ہے۔ CA چائے والا، ہاں، آتے جاتے لوگ ہنستے ہیں اس پر، خود ہی اپنی ڈگری کا اشتہار لگا کر خود ہی لوگوں کو مذاق اڑانے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ وہ نہ خود سے سر جھٹکتی گویا ہوئی۔ تمہیں آج ہو کیا گیا ہے سلا؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ امان بھائی کے لیے تمہارا لہجہ کس قدر تحقیر آمیز ہے۔ وہ ایک سیلف میڈ بندے ہیں جنہوں نے حالات کی ستم ظریفی کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا، نہ ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ خالو کی وفات کے بعد یکدم جیسے ان کے گھر کے حالات خراب ہوئے، اور باوجود شدید خواہش و بھرپور تیاری کے وہ CA کا داخلہ نہیں بھیج پائے، تو انہوں نے بیٹھ کر رونے کے بجائے صفر سے شروع کیا۔ روڈ کنارے ایک چائے کے ٹھیلے سے شروع کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ نیز 6 مہینوں میں ہی وہ چائے کے ٹھیلے سے بڑی دکان تک پہنچ چکے ہیں۔ تم تصور کر سکتی ہو کہ ان کا مستقبل کتنا تابناک ہے۔ افرا کو کہاں منظور تھا بھائیوں سے بڑھ کر عزیز، صوبر اور ڈیسنٹ سے کزن کی شان میں یوں گستاخی کرنا۔ تبھی تو حیرت و انبساط سے بہن کا یہ روپ دیکھتی خود کو صفائی دینے سے روک نہ پائی۔ او محترمہ، یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ، اور بند کرو اپنا یہ امان نامہ۔ یہ کتابی باتیں صرف فلموں اور ڈراموں میں ہی اچھی لگتی ہیں، ورنہ دیکھا ہے تم نے کہیں چائے کے ٹھیلے سے کسی کو محل بناتے؟ آج افرا کے تو رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے۔ تبھی تو گستاخانہ انداز میں گویا ہوتی افرا کے سامنے دونوں ہاتھ زوردارانہ انداز میں جوڑ گئی۔ نصرت بیگم تو بیٹی کے باغیانہ انداز و اطوار دیکھتی گنگ ہی رہ گئی تھی۔ وہ میری آپا ہیں سلا، آج کے دور میں جب نفسا نفسی کا دور دورہ ہے۔ تمہارے بابا کی وفات کے بعد انہوں نے میرا کس قدر ساتھ دیا، ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اور تو اور اب بھی وہ بیوہ بہن کا خیال کرتی، اس کے گھر رشتہ مانگنے آ پہنچی، ورنہ امان کو کوئی رشتوں کی کمی ہے؟ اور میں کیا کہہ کر انہیں رشتے سے انکار کروں کہ میری بیٹی باغی ہو گئی ہے؟ ان کے لہجے میں ٹوٹے مان کی کرچیاں تھیں جو بے بسی سے اسے دیکھتی مستفسر تھی۔ آپ رہنے دیں امی، آپ سے نہیں ہوگا، انہیں انکار میں خود کر دوں گی، ورنہ خود سے سر جھٹکتی گویا ہوئی۔ سلا، ان کی آواز کسی سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ تم میرے سامنے یوں اتنی منہ زور نہیں ہو سکتی۔ ماں ہوں میں تمہاری، تمہارا بھلا ہی چاہوں گی، اس لیے تمہاری شادی امان سے ہی ہوگی۔ لمحوں میں ہی نصرت بیگم جلال میں آتی بستر سے نیچے اتری۔ اے نکاح کے روز گولیاں کھا کر خودکشی کر لوں گی، لیکن اس امان نامی بلا سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ ماں کے متبوغہ مقابل آ کر ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی گھرائی۔ وہ جیسے عقل سے اندھی ہو گئی تھی، خود سر اور باغی پن سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ نصرت بیگم کے چہرے کا رنگ فک ہونے لگا۔ ماں، ماں آپ یہاں بیٹھے۔ اس سے پہلے کہ ماں لڑکھڑا جاتی، افرا نے بھاگ کر ماں کو سہارا دیتے انہیں بستر پر بٹھایا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے سیلا؟ امان بھائی، تمہیں وہ امان اتنا ہی پسند ہے تو خود کر لو اس سے شادی، لیکن اس بلا کو میرے گلے مت ڈالو۔ اس پر تو ماں کی طبیعت کا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ خونخوار نظروں سے بہن کو دیکھتی وہ دروازے کی جانب بڑھی، جبکہ افرا تو حق تک کسی بت کی مانند اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر پھسلا۔ کیا کہہ گئی تھی وہ بھلا؟ کیا افرا ایسا سوچ سکتی تھی؟ امان بھائی اس کے سگے بھائی نہ صحیح پر بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ افرا ابھی تک صدمے میں تھی کہ اسے آخر ہوا کیا ہے۔ کون ہے وہ جس نے تمہیں اس قدر باغی کر دیا ہے کہ نہ تمہاری آنکھ میں شرم باقی رہی، نہ مرتی ماں کا احساس؟ ماں کی پاٹدار آواز نے دروازہ عبور کرتے اس کے قدم جکڑے۔ ماں کی بات سن کر ایک بار تو اس کے دل پر بھی گھونسا پڑا، لب کپ کپا گئے، مگر ابھی کمزور پڑنے کا مطلب تھا اپنی محبت سے دستبرداری جو اسے کسی صورت قبول نہ تھی۔ بالاج، میں بالاج سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ آنکھیں بند کر کے ایک ہی سانس میں وہ کہتی، وہ بنا ماں کی کوئی بات سنے ان دونوں کے سروں پر پہاڑ گرا کر باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے وہ دونوں حق دک سے ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئیں۔ نصرت بیگم کے بدن پر کب کبھی طاری ہونے لگی، جسم جھٹکے کھانے لگا تھا، وہ سر تھامتی کرا کر رہ گئی۔ سنا تم نے افرا، کیا بکواس کر کے گئی ہے وہ؟ بالاج سے شادی کرے گی؟ دو آنسو ان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ ارے سالم نگل جائے گی وہ عورت اسے جس کے بیٹے کے اس نے خواب دیکھے ہیں، یہ کسی بھول میں بیٹھی ہے۔ ماں ریلیکس، آپ کا BP ہائی ہو رہا ہے۔ افرا، یہ بالاج سے؟ ماں بات ادھوری چھوڑتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
ماں فکر نہیں کرے، میں سمجھاؤں گی اسے، آپ پلیز یہ کھائیں۔ ماں کی حالت دیکھ کر افرا کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، آنسو آپ و آپ ہی اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ ٹھوکرے کھاتی وہ ماں کی دوائیوں والی باسکٹ کی جانب بڑھی اور باعجلت بی پی کی گولی نکال کر ماں کو کھلائی۔ ماں ابھی آپ کچھ مت سوچے، بس آرام کریں۔ اس نے زبردستی ماں کو بیڈ پر لٹایا۔ آرام؟ کون سا آرام افرا؟ اولاد جب منہ زور و نافرمان نکل آئے تو ماؤں کو کہاں آرام نصیب ہوتا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی ہے۔ وہ کنویں میں گرنا چاہتی ہے، میں نہیں گرنے دوں گی، میں اسے یہ حماقت نہیں کرنے دوں گی۔ امان اس کے لیے بہترین فیصلہ ہے، اسے امان سے شادی کرنا ہوگی۔ تو مجھے آپا کا نمبر ملا کر دو، میں انہیں فون کروں کہ اسی ہفتے اس کا اور امان کا سادگی سے نکاح ہوگا۔ میں اب اسے چھوٹ دینے کے قطعاً حق میں نہیں۔ ان کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن وہ آرام کرنے کو قطعاً تیار نہ تھی۔ ماں میں شام میں آپ کی خالہ سے بات کروا دوں گی، ابھی آپ آرام کر لیں۔ افرا نے انہیں ٹال کر سلانا چاہا، مگر وہ کسی صورت اس کی بات سننے کے حق میں نہ تھی۔ بالآخر اسے ماں کو نمبر ملا کر دینا ہی پڑا، اور انہوں نے بھی بہن سے رابطہ استوار ہوتے ہی جھٹ پٹ سارا پروگرام فکس کر ڈالا، جبکہ افرا تو ناخن کترتی ماں کی جلد بازیاں ملاحظہ کر رہی تھی۔ ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر، صلہ کی ہٹ درمی اور خود سری، اور دوسری طرف ماں کا اٹل فیصلہ۔ افرا کا دل گھبرانے لگا تھا، نہ جانے آگے کیا طوفان آنے والا تھا۔ اسے آنے والے وقت سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ خالہ سے بات کر کے ماں کے پرسکون ہو جانے پر وہ چپکے سے کمرے سے باہر نکلی۔ ارادہ تو صلہ سے بات کر کے اسے سمجھانے کا تھا، مگر کیا وہ سمجھنے سمجھانے کی حدود میں تھی؟ غصے سے اس کا دماغ پھٹنے کے در پہ تھا، کن پٹی کی رگیں پھولنے لگی تھی۔ صلہ ایک جھٹکے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی اور زوردار انداز میں دروازہ بند کیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یوں لمحوں میں اس کے ساتھ ہو کیا گیا تھا۔ وہ ابھی تک اپنی ہمت پر حیران تھی کہ وہ جو کبھی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بولتی تک نہ تھی، آج کیسے ماں کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اندر کچھ بار بار کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ ہونٹ چباتی بے چینی سے جلے پیر کی بلی کی مانند کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ دل بھر آ رہا تھا۔ دفتن موبائل کی بیپ بجی تو وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی اور بھاگ کر سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر بالاش کے واٹس ایپ میسیجز کے نوٹیفیکیشن شو ہو رہے تھے۔ اس نے بےتابی سے چیٹ کھولی، جہاں پچھلے 1 گھنٹے سے اس کے کئی میسیجز آئے ہوئے تھے، جس میں وہ اس سے گھر آنے والے مہمانوں اور ان کی آمد کے مقصد کے بارے میں مستفسر تھا۔ اس نے تھک کر آنکھیں موندی اور گہرا سانس لیتی بیڈ پر ڈھہنے کی صورت بیٹھی۔ آج کے ناقابل یقین واقعہ نے اس کی ساری طاقت نچوڑ جو لی تھی۔ اپنا آپ بھی حق پر لگ رہا تھا اور ماں سے بدتمیزی کر کے بھلا وہ خود کیسے پرسکون رہ سکتی تھی، لیکن برداشت ہی کی تو کمی تھی اس میں۔ بات کو تحمل سے سنے بنا سمجھے بنا وہ ابتدائی کلمات پر ہی فوراً شدید رد عمل دے دیتی تھی۔ اس سے اپنا غصہ کنٹرول کیا ہی نہیں جاتا تھا، اور اپنی اس عادت کے باعث وہ اکثر بعد میں پچھتاتی، کئی گھنٹے کڑتی رہتی اور دوبارہ غصے میں کبھی بھی بدتمیزی نہ کرنے کا عہد بھی کرتی۔ لیکن وہ عہد ہمیشہ بھربھری ریت کا محل ثابت ہوتا، جو دوبارہ صورتحال کے پیش نظر ابتدائی لمحوں میں ہی ڈھہ جاتا۔ در حقیقت اس سے اپنے غصے پر قابو پایا ہی نہ جاتا، وہ بہت جلدی ہائپر ہو جاتی تھی۔ کیا پسند کی شادی کرنا گناہ ہے؟ اس کی اجازت تو ہمارے اسلام نے بھی دی ہے، پھر میری ماں کیوں نہیں مانتی اس بات کو؟ گیلی سانس اندر کھینچتے اس کے ہاتھ تیزی سے موبائل کی ٹچ سکرین پر حرکت کرتے موبائل کی سکرین پر پے در پہ کئی الفاظ ابھرتے جا رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد موبائل پر گردش کرتی اس کی انگلیاں تھمیں اور اس نے ایک ناقدانہ نگاہ اپنے لکھے الفاظ پر ڈالی اور مطمئن ہوتے سینڈ کا بٹن پریس کر دیا۔ اس نے مختصر الفاظ میں آج کے واقعے کی ساری تفصیل بالاج کے گوش گزار کر دی تھی۔ موبائل رکھ کر اس نے اپنے ابھی تک کھلے بالوں کو گول مڑ کر کے ان کا رفسا جوڑا بنایا۔ بے چینی و پشیمانی اس کے انگ انگ سے واضح تھی۔ کیا تمہیں فوراً انکار کر دینا چاہیے تھا؟ تبھی میں کہتا تھا کہ چچی سے ہمارے بارے میں بات کر لو تاکہ میں آگے کوئی قدم اٹھا سکوں۔ سارا واقعہ سن کر بالاش تو ساکت رہ گیا تھا۔ حواس بحال ہوتے ہی کھٹاکھٹ ٹائپ کرنے لگا۔ ہوا کے دوش پر اگلا پیغام اس کی سکرین پر جگمگایا۔ ایسا ہی کیا ہے، بلکہ اس چکر میں امی سے بہت بدتمیزی کر گئی میں، جس کا مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی ٹائپ کر رہی تھی۔ یا چچی سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی تمہیں، تم آرام سے بھی تو بات کر سکتی تھی۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے، گرمی کا زور ٹوٹ کر ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھی۔ ایسے میں کھلی چھت پر چکر کاٹتے بالاج پریشانی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ وہ سن ہی نہیں رہی تھی، بس ہر حال میں امان سے میرا رشتہ پکا کروانے کا کہہ رہی تھی۔ پھر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے غصے میں تمہارا ذکر بھی کر دیا۔
باوجود ضبط کے ایک آنسو سلا کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ پھر چچی کا کیا ری ایکشن تھا؟ بالاج نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ چلائے۔ کیا ہو سکتا تھا بھلا؟ وہی جس کی توقع تھی، وہ مزید دل گرفتہ ہوئی۔ تم فکر مت کرو سلا، میں خود چچی سے بات کروں گا۔ ان کے پاؤں تک پکڑنے پڑیں تو میں پکڑوں گا، لیکن انہیں راضی کر لوں گا۔ وہ صرف امی اور اپنے مابین موجود چپکلشوں کے باعث تحفظات کا شکار ہیں، لیکن تمہاری شادی امی سے نہیں مجھ سے ہونی ہے، اور میں اپنے سے منسوب رشتے کی عزت کرنا اور کروانا خوب جانتا ہوں۔ امی کا رد عمل بھی اس بات پر ایسا ہی ہوگا، لیکن جلد ہی وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بالاج کا میسج پڑھ کر اس کی کچھ ڈھارس بندی۔ یہ سب اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ تب سے اب پہلی مرتبہ اس کی آنکھیں مسکرائیں۔ تھینک یو بالاج، تم نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا؟ میں تمہارے بنا زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آنسو ایک مرتبہ پھر سے اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ فکر مت کرو، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ اور اب کچھ کھانا کھلا دو، دوپہر سے تمہارے چکر میں لنچ تک نہیں کیا، اب تو پیٹ میں بھی چوہے دوڑنے لگے ہیں۔ آج تو کافی اچھی ڈشز بنائی ہیں نا چچی نے؟ بات کلیئر کر کے وہ ہلکا پھلکا ہوتا ٹائپ کرنے لگا۔ مسئلہ کچھ حل ہوتا دکھا تو پیٹ کی بھوک بھی چمک اٹھی تھی۔ ابھی بھیجتی ہوں، میں کھانا ڈال کر میسج کروں گی، پھر خاموشی سے نیچے آ کر کھانا لے جانا۔ وہ میسج ٹائپ کر کے کمرے سے باہر نکلی۔ سچ شکر کہ افرا اور ماں دونوں کمرے میں تھیں۔ اس نے باجلت کھانا ڈال کر اب ٹرے میں سیٹ کیا اور بالاج کو میسج کیا۔ اگلے کچھ لمحوں بعد وہ اس کے پاس کچن میں موجود تھا۔ کیا کرتی ہو یار؟ دیکھو رو رو کر آنکھوں کا حشر کر لیا تم نے۔ یقین رکھو مجھ پر، میں حالات اپنے حق میں موافق کر ہی لوں گا۔ اس نے سلا کا چہرہ تھپ تھپاتے اسے تسلی دی تو وہ نم آنکھوں سے سر ہاں میں ہلا گئی۔